اچھا، رجسٹری وغیرہ کی جو بات ہوئی اس پہ میرا ایک سوال ہے کہ رجسٹری، ٹرانسفر اور فائل، یہ ان تینوں میں فرق کیا بنیادی وجہ جو ہے کیا ہے جو ان تینوں کو ایک دوسرے سے الگ کرتی ہے؟ دیکھیں، بیسک ڈفرینس جو ہے نا رجسٹری اور انتقال کا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جو بیسک ڈفرینس ہے وہ ہے رجسٹری میں کیا ہوتا ہے جی، آپ کا پراپر پیپر ورک ہوتا ہے. انتقال میں وہ سارا پیپر ورک جو ہے وہ آپ کا کمپیوٹرائز سسٹم میں سیو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا رجسٹری میں آپ کیا کرتے ہیں، سیلر اور پرچیزر جو ہے وہ جاتے ہیں رجسٹرار کے پاس. ٹھیک ہے. اس لینڈ کا پراپر جو ہے وہ خسرہ نمبر، کھیوٹ نمبر، کدھر لائی کر رہی ہے، کیا اس کے شمال میں کیا ہے، جنوب میں کیا ہے، مغرب میں کیا ہے، وہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ مینشن ہوتی ہیں. اور گواہان کے روبرو جو ہے وہ سیلر سے پرچیزر کو آگے ہینڈ اوور کر دی جاتی ہے. اور اس کا جو بیسیکلی کمپیوٹرائز ریکارڈ ہوتا ہے وہ آگے انتقال کہلاتا ہے. لیکن ایک ڈفرینس ہوتا ہے انتقال میں فار ایگزامپل سمی نے 5 مرلہ، سمی کے پاس جی 1 کنال کی لینڈ تھی. فار ایگزامپل سمی کے پاس 1 کنال لینڈ تھی، اس نے آگے 5 مرلہ جو ہے نا سعید کو ٹرانسفر کرنی ہے. تو رجسٹری میں پراپر پتہ ہوگا لوکیشن کا کہ 1 کنال میں سے 5 مرلہ جو لینڈ ٹرانسفر کی ہے وہ کون سی ہے. ٹھیک ہے. پہلا پورشن ہے، سیکنڈ پورشن ہے، تھرڈ پورشن ہے، کون سا ہے، اس میں پورشن ساری چیزیں ڈائمینشن پراپر مینشن ہوگی. لیکن انتقال میں یہ نہیں پتہ ہوگا کہ سمی نے کون سا 5 مرلہ ٹرانسفر کیا ہے سعید کے نام پر. اس میں بس یہی ہوگا کہ 1 کنال لینڈ میں سے 5 مرلہ جو ہے وہ سعید کے نام پر ٹرانسفر کر دی ہے سمی نے. تو یہ بیسک ڈفرینس ہوتا ہے. دوسرا، اگر آپ چلے جاتے ہیں فائلز کی اس میں کہ فائل سسٹم میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، جس سوسائٹی سے آپ فائل لے رہے ہوتے ہیں، جس کمپنی کی آپ فائل لے رہے ہوتے ہیں، وہ اس کمپنی کے نام پر جو ہے وہ لینڈ ہوتی ہے. وہ کمپنی جو ہے وہ بیسیکلی آگے جو بھی بکنگ کرواتے ہیں ان کو الاٹیز اس میں کرتے ہیں. باقی سب سے زیادہ ابھی تک جو زیادہ سیکیور جو مانا جاتا ہے نا وہ فائل سسٹم مانا جاتا ہے. دیکھیں، فراڈ کرنے والے لوگ فراڈ کرتے ہیں، لیکن آپ اس سوسائٹیز کی طرف جائیں جو این او سی اپروو، جو پراپر جو ہے وہ سوسائٹیز ہیں. کیونکہ اگر اس سوسائٹی کا این او سی ہے تو وہ پراپر جو ہے وہ لیگلائز ڈاکومنٹ ہے آپ کے پاس، وہ قانونی حیثیت رکھتا ہے الاٹمنٹ لیٹر. آپ اس کو جا کر کورٹ میں بھی جا کر چیلنج کر سکتے ہیں.